السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشاں پہلو، اس حوالے سے یہ 19واں درس ہے۔ اس سے پہلے 18 دروس میں ہم لوگوں نے مکمل عہد مکی یعنی مکی زندگی کو سن لیا اور سمجھ لیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل عمر 63 سال کی تھی، مکی زندگی 53 سال کی ہے، 53 ایئرس۔ اس میں سے 13 سال نبی بننے کے بعد کا ہے اور 40 سال نبی بننے سے پہلے ہے۔ یعنی کہ نبی کی زندگیوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں، نبوت سے پہلے کی اور نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک کی اور پھر ہجرت کے بعد سے لے کے وفات تک کی، تو یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، 40 سالہ، پھر 13 سال، پھر 10 سال۔ ابھی ہم لوگوں نے 53 ایئرس کا پڑھ لیا ہے، صرف 10 سال کا باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ مسجد قباء جہاں پر ہے وہاں آپ نے 14 دن قیام فرمایا اور پھر مسجد نبوی کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی وہی بنائی گئی جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ صحیح بخاری میں 3932 نمبر پہ مسجد نبوی کی زمین کے حوالے سے گفتگو ذکر کی گئی ہے۔ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی تھی اور یہ دونوں یتیم بچے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نگرانی اور ذمہ داری میں رہتے تھے۔ یہ بنو نجار قبیلے کے 2 یتیم بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یتیم بچوں سے ڈائریکٹلی بھی بات کی کہ یہ زمین دے دو، اس کے لیے ہم تمہیں معاوضہ دیں گے، مسجد بنانی ہے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فری میں دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قیمت دیں گے۔ چونکہ یہ یتیم بچے تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ داروں کو بلایا، ان کے خاندان والوں کو بلایا۔ چنانچہ اس روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یا بنی نجار، اے بنو نجار کے لوگوں، سامنونی حائطکم ھذا، یہ جو تمہارا احاطہ ہے، یہ جو باؤنڈری ہے، یہ تمہاری جو زمین ہے، اس کا مجھ سے مول بھاؤ کر لو، دام طے کر لو، بیچ دو مجھ سے۔ ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ۔ جیسے 2 یتیم بچوں نے جواب دیا تھا ویسے ذمہ داروں نے جواب دیا، کہا نہیں ہمیں اس کی قیمت نہیں چاہیے، ہم اس کی قیمت اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں، یعنی جنت چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قیمت دے کے ہی ہم لیں گے۔ حکمت کیا تھی؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کو پہلے خبر ہو چکی تھی یہ 2 یتیم بچوں کا ہے، اور چونکہ آپ نے یتیمی زندگی خود گزاری تھی اس لیے اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ یتیم بچوں کی جو بھی تھوڑی بہت پراپرٹی ہوتی ہے وہ انتہائی قیمتی ہوتی ہے، ان کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، قیمت دے کے ہی ہم اس کو خریدیں گے۔ قیمت طے ہوا۔ طبقات الکبریٰ ابن سعد اور ابن اسحاق کے حوالے سے 10 دینار کی قیمت طے ہو گئی۔ 10 دینار 10 دینار کتنا ہوتا ہے؟ یہ کویت کا دینار نہیں ہے، 10 دینار اس زمانے کا، یعنی 10 گولڈ کوئن، 10 سونے کے سکے، اور وہ بھی 24 کیرٹ۔ ایک دینار از اکول ٹو 4.25، 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ 10 دینار کتنا ہو گیا؟ 4
42.5 42.5 گرام 24 کیرٹ کا سونا ہو گیا. اور زکات کتنے سونے پر فرض ہے؟ 20 دینار پہ، جس کا آج وزن ہو رہا 85 گرام. 10 گرام کی یہ قیمت طے ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتاؤ کر لیا. حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں قیمت دیتا ہوں. آپ نے 10 دینار ادا کر دیا. وہ 10 دینار جس کا وزن آج 42.5 گرام ہو رہا ہے، موجودہ زمانے میں اگر قیمت آپ پتا کریں کتنا ہو گیا. 1 گرام 24 کیرٹ سونے کی قیمت اس وقت تقریباً 15,000 سم تھنگ آگے پیچھے کچھ ہے، یعنی کہ قریب 6 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ ہی ہوا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے پورا دے دیا. صرف یہی نہیں، مدینہ آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ مال تھا تقریباً 600 درہم تھے. 600 درہم. اور یہ درہم دبئی والا درہم نہیں، یہ چاندی کا سکہ ہے. پوری اپنی سمپتی حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی کے حوالے کر دی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے تو یہ آپ کا ہے، آپ کو مکمل اختیار ہے، جتنا چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں آپ خرچ کریں. حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. کتنا؟ 600 درہم. اور اس زمانے میں چاندی میں کب زکات فرض ہوتی تھی؟ 200 درہم پہ. 200 درہم پہ زکات فرض ہو جاتی تھی، یعنی 1 دینار از اکول ٹو 20 درہم ہوا کرتا تھا. 600 درہم اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رکھ دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 دینار سونے کے سکے دے کر یہ زمین خرید لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. ابو بکر صدیق کی بڑی قربانیاں. اسی لیے وہ واقعہ یاد کریے جب ایک بار اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ لاؤ صدقات و خیرات جمع کرو. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا آج میں ان سے آگے نکل کے دکھاؤں گا. کہتے ہیں میں اپنے گھر کے 50% اثاثے کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر ڈال دیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ آج میں زیادہ ہی لے آؤں. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر جو لائے ہو گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ آپ کے قدموں میں ہے. حضرت عمر آپ کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی آدھا لائے ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر ہار گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ مرتبہ اسی لیے سب سے زیادہ ہے. اسی لیے تو حیرانی ہوتی ہے، اسی لیے افسوس ہوتا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے ایمان کو نہ مانتا ہو آج کی نوجوان نسل اسے شہید مانتی ہے. حیران ہونے والی بات ہے نا. مسجد نبوی کی زمین خریدی کس نے؟ حضرت ابو بکر صدیق. کتنی زمین تھی؟ روایت بتلاتی ہے کہ 70 ذرا لمبی تھی اور 60 ذرا چوڑی تھی، یعنی کہ 35 میٹر لمبی تھی اور 30 میٹر چوڑی تھی. اگر اس کو اسکوائر فٹ میں آپ کنورٹ کریں گے تو تقریباً یہ 11,000 سے لے کے 11,500 اسکوائر فٹ کے درمیان ہے. اس میں 4 طرح کی چیزیں تھیں اس زمین کے اندر. ایک تو کھنڈر تھا، کچھ دیواریں تھی، کھنڈر بنا ہوا تھا. کچھ جگہوں پہ مشرکین کی قبر بھی تھی اور کچھ ایریے میں کھجور کے پیڑ لگے ہوئے تھے، باغ نما تھا. اور کچھ ایریے میں کھریان نما تھا، یعنی جہاں کھجور کو سکھایا جاتا تھا. یہ 4 چیزیں اس زمین کے اندر تھی. اب حدیث کے الفاظ سنیے. زمین آ گئی اندر میں، اب مسجد بنانے کا کام شروع کرنا ہے. فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا مشرکین کی قبریں یہاں سے ہٹا دی جائیں. اور وہ قبریں تقریباً ختم بھی ہو چکی تھی. آپ نے فرمایا اس کو صاف کر دیا جائے. معلوم یہ ہوا کہ اگر قبریں ختم ہو چکی ہوں یا کسی انتہائی ضروری کام کے لیے قبروں کو شفٹ کرنا ہو تو شفٹ بھی کیا جا سکتا ہے. قبریں ختم کر دی گئی. ایک سوال پیدا ہوا کہ جب یہ قبرستان بھی اسی کے اندر تھا تو بیچنے والوں نے قیمت کیسے لے لی؟ کیا قبرستان کی قیمت لینا جائز؟ تو جواب یہ ہے کہ
کہ اگر کسی کی ذاتی زمین میں قبر ہے، قبرستان بنی ہوئی ہے، اس نے وقف نہیں کیا، اس کی اپنی ذاتی زمین ہے، تو وہ قبروں کو شفٹ کرنے کے بعد، ٹرانسفر کرنے کے بعد زمین بیچ سکتا ہے، اس کا حق ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لہذا اسی لیے ان کو قیمت دی گئی اور پھر وہ بیچ بھی دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ، یہ جو کھنڈرات ہیں، یہ جو دیواریں ہیں، ملبے پڑے ہوئے، اس کو صاف کیا جائے، برابر کر دیا گیا۔ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، اور یہ جو کھجور کے پیڑ ہیں اس کو کاٹ دیا جائے، کاٹ دیا گیا، کھنڈرات صاف کر دیے گئے، قبروں کو اکھاڑ دیا گیا، اور جو یہ مربت تھا، کھلیہان تھا، اس کو بھی صاف ستھرا کر لیا گیا۔ اب زمین بالکل تیار ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے چلو اب بنایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، صحابہ بھی شریک ہوئے، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اس مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، بنایا جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، صحابہ بھی اٹھا کے لا رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہم انہو لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ صحابہ بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین، یقیناً بھلائی اور خیریت تو آخرت کی زندگی میں ہے، اے رب العالمین تو انصار و مہاجرین کو مدد فرما۔ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ تعالی یقیناً حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ انصاری صحابہ کو بھی بخش دے، معاف فرما دے، مہاجرین کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی کہ صحابہ یہ اشعار بھی پڑھ رہے ہیں، بڑے جوش و جذبے کے ساتھ مسجد کا کام چل رہا، بنا رہے ہیں۔ مسجد بنائی گئی، اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی اور پلرز کھجور کے تنوں سے کھڑا کیا گیا اور اس کے چھت کھجور کی چھالوں سے بنا دی گئی، اور پوری مسجد پہ چھت نہیں ڈالا گیا، کچھ حصہ صحن کا چھوڑ دیا گیا۔ مسجد مکمل تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت دو بیویاں تھیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ میں انتقال ہو چکا ہے، حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے دو حجرے بھی آپ کے بنا لیے گئے، بہت معمولی حجرہ، دو حجرے بھی اسی سے اٹیچ کر کے بنا لیے گئے۔ اب یہ مسجد نبوی تیار ہو گئی، مسجد نبوی تیار ہوئی، گویا کہ اسلام کا سینٹر بن گیا۔ مدینے میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے یا دولت اسلامیہ کے قیام کے لیے سب سے پہلے 3 کام کیا، اور ان تینوں میں بھی سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی تھی۔ اور ایک کام یہ کیا، مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کر دیا، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، بھائی چارہ کرا دیا۔ اور تیسرا کام یہ کیا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مددگار ہوں گے اور مدینے کی دوسری آبادی کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہیں گے، ان کے ساتھ معاہدے طے کر لیے تاکہ مدینے کے نظام کو اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ مسجد نبوی بن گئی۔ مسجد نبوی کیا کیا ہے؟ مسجد نبوی مسلمانوں کا مدرسہ بھی ہے، اصحاب صفا کی آماج گاہ بھی ہے، پیار و محبت سے مل کر مجلس سجانے کی محفل بھی ہے، ریاست کی سینٹر بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، راجدھانی بھی ہے، مسلمانوں کا پارلیمنٹ بھی ہے، اور مسکینوں فقیروں جن کا کوئی گھر بار نہیں ہے ان کا گھر بھی ہے، آفس بھی ہے، اور اصل جو ہے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ 5 وقت مسلمان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پیار و محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کلام ہوتا ہے، حال چال معلوم ہوتا ہے، یعنی دن بھر میں 5 بار ملنے کے لیے ایک جگہ مختص کر دی گئی۔ چنانچہ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں ایک وقت نماز پڑھنے کا ثواب 1000 ملتا ہے، اسی کو مسجد نبوی کہتے ہیں۔ چنانچہ دوسرا بڑا کام بھائی چارے کا، یہ بھی صحیح بخاری میں کتاب مناقب الانصار 3780 میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا، بعض مہاجرین کے ساتھ بھائی چارہ کرایا اور مہاجرین کا انصار کے ساتھ بھائی چارہ کرایا۔ بھائی چارے کا مطلب کیا تھا؟ بھائی چارہ یہ کہ تم دونوں دینی بھائی تو ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ حالات اچھے نہیں ہیں، مدینہ کے لوگ پہلے سے یہاں موجود ہیں، کچھ ان کے حالات اچھے ہیں، یہ باہر سے ہجرت کر کے مسلمان آئے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے پینے رہنے سہنے کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ مکان ہے، کچھ نہیں ہے،
تو ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے, ان کو مضبوط کرنے کے لیے ایسا کر لیا جائے کہ بھائی چارہ کرا دیا جائے. چنانچہ بھائی چارہ کرایا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو گے, حق چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ دو گے, اور بھائی چارے کا یہ بھی مطلب ہوا آج سے اللہ کے نبی نے جس انصاری کو جس مہاجری کے ساتھ جوڑ دیا اور کہہ دیا کہ آج سے تم دونوں بھائی بن گئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ اس کے وراثت کا حصہ بھی پائے گا. یہاں تک بھائی چارہ کرایا گیا. جبکہ بعد میں جب وراثت کی آیتیں اتری تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بھائی چارے کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر جو وراثت ٹرانسفر ہو رہی تھی اس کو کینسل کر دیا اور اس کو منسوخ کر دیا. کہا نہیں, دین کی بنیاد پر جو بھائی ہے یہ بھائی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن یہ وراثت ٹرانسفر کا معاملہ یہ کینسل کیا جاتا ہے. اب جو سگے بھائی ہوں گے, رشتے دار ہوں گے, ان لوگوں کو وراثت میں حصہ ملے گا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ, یہ آیت اتار کر وہ ٹرانسفر وراثت والا کینسل کر دیا گیا, باقی رکھا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقاصد علماء نے بیان کیے ہیں کہ کیوں آپ نے بھائی چارہ کرایا. نمبر 1, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مسلمانوں کی معاشی حالت درست کرنے کے لیے آپس میں ان دونوں کو ایک ساتھ رہ کر عادت بنانے کے لیے اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کروایا, تاکہ جو اسٹیبل ہے, مضبوط ہے, مالدار ہے, بزنس کر رہا ہے اور بالکل سیٹل ہو چکا ہے, وہ غریبوں کو بھی اپنے ساتھ لے لے تاکہ ان کی بھی لائف سیٹل ہو جائے, وہ بھی اپنا گھر بنا لے, وہ بھی شادی بیاہ کر لیں, وہ بھی کاروبار سے جڑ جائیں, اپنی زندگی گزاریں. سب سے بڑا مقصد یہی تھا. دوسرا مقصد یہ تھا کہ مکہ چھوڑ کے آئے, کوئی اپنا سگا بھائی چھوڑ کے آیا, کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا, کوئی تو اپنی بیویوں بچوں کو بھی چھوڑ کے آیا ہے اور اجنبی شہر میں پردیسی بن کے آ گیا ہے. اس کو وحشت ہونے لگتی تھی. انسانی فطرت, انسان اپنے قریبیوں کو چھوڑ کر اجنبی لوگوں کے درمیان جب آتا ہے تو اس کو کچھ ذرا اچھا بھی نہیں لگتا, پریشان ہونے لگتا ہے, دل اچاٹ ہونے لگتا ہے. اللہ کے نبی نے اسی وحشت کو ختم کرنے کے لیے, دل کو مانوس کرنے کے لیے, ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیا اور فرمایا, اے میرے صحابہ کرام مہاجرین, اگر تم اپنے بھائیوں کو سگے چھوڑ کے آئے ہو, یہ تمہارے دینی بھائی ہیں, یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ تمہارا خیال کریں گے, یہ تمہاری دیکھ ریکھ کریں گے, یہ تم سے بھائیوں کی طرح رہیں گے, بالکل اسی طرح کا ویوہار کریں گے. وہ اکیلا پن و اجنبیت ختم ہو جائے, اس لیے آپ نے یہ قدم اٹھایا. تیسرا مقصد یہ تھا کہ چونکہ مکے کی جاہلی زندگی اور مدینے کی جاہلی زندگی اسلام لانے سے پہلے عصبیت بہت زیادہ تھی. رنگ کو دیکھ کر لوگ عصبیت دکھلاتے تھے, وطن کو دیکھ کر لوگ عصبیت دکھلاتے تھے, لوگ اپنے نسل کو لے کر عصبیت, حسب و نسب کو لے کر عصبیت دکھلاتے تھے. اللہ کے نبی نے مہاجر کو انصاری سے صرف دین کی بیس پہ ملا دیا اور گویا کہ میسج دے دیا, مسلمان وہ ہوگا جو دین کے لیے صرف عصبیت کرے گا, یعنی دین کے لیے اپنا رشتہ بنائے گا. مسلمانوں کی نگاہ میں رنگ اور نسل اور وطن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہاں, وطن سے محبت فطری ہوتی ہے, اس کے لیے اپنی جی جان لگائے گا, لیکن مسلمان کسی کے رنگ کی وجہ سے, کسی کی ذات پات کی وجہ سے, کسی کے حسب و نسب کی وجہ سے کوئی اس سے امتیاز نہیں کرے گا, اس سے کوئی چھوت چھات کی بات نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا کہ ایسے بھائی بن جاؤ. چنانچہ وہ رنگ کا امتیاز ختم ہو گیا. یہ مکہ سے آئے ہیں اور یہ مدینہ کے ہیں, یہ بزنس کرنے والے لوگ ہیں, یہ کھیتی باڑی کرنے کے والے لوگ ہیں, ان کی نسلیں الگ ہیں, ان کی نسلیں الگ ہیں, ان کا خاندان الگ, ان کا خاندان الگ. اللہ کے نبی نے بھائی بنا دیے, بھائی بن گئے. ایک مثال حدیث کی کتابوں میں بہت نمایاں ہے. 2 صحابی, ایک انصاری ایک مہاجر. عبد الرحمن ابن عوف مکہ سے اجڑے حال میں آئے, بالکل کچھ بھی نہیں ہے ساتھ میں, اکیلے آئے, لیکن ہمت بہت تھی, جوش و جذبہ بہت تھا, خودداری بہت تھی. مدینے کا سب سے بڑا آدمی, مال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مالدار انسان حضرت سعد, ان کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کو جوڑ دیا, بھائی بنا دیا. اب حضرت سعد, جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ آج سے عبد الرحمن تمہارا بھائی ہے, اب بھائی ہے تو پھر اس کا مطلب اس کو مضبوط کرنا ہے. بخاری کے الفاظ ہیں, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے اور کہنے لگے, انی اکثر الانصار مالا, عبد الرحمن میرے بھائی, میں پورے انصاری قبیلے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. فَأُقْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ, میں اپنی پوری جائیداد کو 2 حصے میں تقسیم کر رہا ہوں.
आधा तुम्हारा आधा हमारा। और सुनो, वली इमरातान, मेरी 2 बीवियां हैं, फंजुर अअजबहा इलैका, जो खूबसूरत है आप बतला दो। अभी पर्दे का हुक्म नहीं आया था इसलिए देख सकते थे। कहा फंजुर अअजबहा इलैका, जो ज्यादा खूबसूरत है, आपको ज्यादा पसंद आ रही है, वो आप मुझे बतला दो। फसम्मिहा ली, नाम बतला दो, देख लो अच्छी लगे जो, नाम मुझे बतला दो। उतल्लिकुहा, मैं तलाक दे देता हूं। फइज़न क़ज़त इद्दतुहा फतज़व्वजहा, इद्दत खत्म हो जाएगी तलाक की, आप निकाह कर लेना। मैं कहता हूं इंसानी तारीख में इससे बड़ी कुर्बानी आपको नहीं मिल सकती है। आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों की जो लड़ाइयां हुई, उसकी रीजन, उसकी वजह क्या बतलाई गई? शादी, मैं करूंगा मैं करूंगा। यहां देखिए कुर्बानी की आला मिसाल पेश कर दी। माल देना आसान है, फिर भी आज के जमाने में यह बहुत मुश्किल है कि अपनी प्रॉपर्टी को एक अजनबी दीन के बुनियाद पर इंसान को आदमी आधा दे दे, जबकि आज ये भी जायज नहीं है। आधा नहीं दे सकते, हाँ दे सकते हैं, कितना? 1/3 से ज्यादा आज किसी अजनबी को दीन की बुनियाद पर भी आप नहीं दे सकते, वसीयत जिसको कहते हैं। लेकिन उस जमाने में सहाबी ने अपनी आधी प्रॉपर्टी ऑफर कर दी। ये तो कुछ समझ में आती, हाँ हाँ भाई आदमी बड़े कलेजे का हो सकता। बीवी ऑफर कर दी, कहा 2 है, एक आप देखो अच्छी लगे, नाम बताओ, मैं तलाक देने को तैयार हूं। अल्लाह के नबी के हुक्म का क्या असर था सहाबा में, ये आप नमूना देख सकते हो। जो अपनी बीवी तक को तलाक देने को तैयार हो नबी के एक ऑर्डर पर, आप अंदाजा करो क्या नहीं कर सकता है। वो नबी के लिए जान नहीं देगा, वो इस्लाम की कुर्बानियां नहीं देगा। इनकी नीयतों पे अगर शक कोई करता है, उससे ज्यादा बदबख्त कोई नहीं हो सकता। अच्छा, ऑफर तो आ गया, प्रॉपर्टी भी है, बीवी भी है। प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है, घर मकान बाग सब कुछ मिलेगा, यानी पूरा 1 मिनट में उसको उनको सेटल करना चाहते। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार इंसान थे। फ्री की मिलने वाली चीज को आज लोगों में जो मिजाज बन गया कि फ्री में मिल जाए तो डामर पी जाएंगे, ऐसा मिजाज नहीं था। कहने लगे बारकल्लाहु लका फी अहलिका व मालिक, ऐ मेरे भाई अल्लाह ताला तुझे बरकतों से नवाजे, तेरे माल औलाद में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। ऐ मेरे भाई ऐन सूकुकुम, ये सब छोड़ो, बाजार कहां तुम्हारा, मार्केट कहां लगती है, ये बताओ। क्या खुददारी थी। ये भी नहीं कहा कि थोड़ा दे दो और बीवी वाली बात रहने दो, कहीं हमारी देख के शादी, कुछ नहीं कहा। ये सब छोड़िए, ऐन सूकुकुम, बाजार कहां है आपका। हैरान साद, क्या कैसा आदमी है। इसीलिए मुहाजिरीन अंसार से अफजल हैं, मुहाजिरीन अंसार से अफजल हैं। वजूहात में से एक वजह यह भी है, अंसारी सहाबा की कुर्बानी ये कि माल और दौलत कुर्बान कर दिया, ऑफर कर दिया। और उससे बड़ी कुर्बानी ये कि फ्री में मिलने वाली चीज को खुददारी की वजह से कहना नहीं चाहिए। ये उससे बड़ी कुर्बानी है, उससे बड़ी फजीलत की बात है। बोले ऐन सूकुकुम, बाजार आपका कहाँ है। उन्होंने बाजार बताया, कहा यहूदियों का एक बाजार है बनु कैनुका में, वो बाजार है। बोले ठीक है। बाजार का पता पूछा, बिजनेस करना शुरू किया। किस चीज से? पनीर और घी। पनीर और घी रोजाना बाजार में ले जाते, बेचते, शाम को आते, कुछ वापस बच जाता। ऐसे उनकी दुनिया चलती रही, कारोबार करते रहे, अल्लाह के नबी की मजलिसों में आते रहे, बैठते रहे, सब कुछ मिलता रहा। धीरे धीरे करके कतरे से समंदर बनता चला गया। एक दिन आया कि मदीने के करोड़पति, अरबपतियों में उनका नाम आ गया। एक दिन अल्लाह के नबी के सामने हाजिर हुए, बदन में कुछ पीली चीज लगी थी। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुर्रहमान ये क्या माजरा। फरमाया अल्लाह के नबी मैंने निकाह कर लिया। अल्लाह के नबी आज मैं स्टेबल हो गया, मैंने निकाह कर लिया। आपने फरमाया कि अपनी बीवी को तूने महर में दिया कि नहीं दिया। हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी को महर भी अता फरमाया, सोने का एक डला अता फरमाया। आपने मुस्कुराया और फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, अब्दुर्रहमान अब वलीमा भी कर दो, चाहे एक बकरी ही सही। आपने शिकायत भी नहीं की कि मुझे क्यों नहीं बुलाया। बारात के कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। इमाम है,
اور بہت بڑی آبادی بھی نہیں تھی کہ بھول گئے، نہیں بھولے بھی نہیں بولا. اللہ کے نبی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا مجھے نہیں بتایا، کہا علم بھی ولو بشائق، ولیمہ کر دو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی یہ تعریف کی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. یہ مدینے کے لوگ جو پہلے سے مدینے میں آباد تھے اور ان کے ہجرت سے پہلے یہاں پر یہ بسے ہوئے تھے، اور اس میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے وہ بیعت عقبہ میں ایمان لے آئے تھے. اللہ نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، ان پر جو ہجرت کر کے آتا اس کو یہ پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں. یعنی کہ یہ انصاری صحابہ دل سے مہاجرین صحابہ سے محبت کرتے تھے. یہ گواہی اللہ نے دی ہے جو دلوں کا حال جانتا ہے. اس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی چھلاوا نہیں تھا. یہ سچی انصاری صحابہ کی محبت تھی. اللہ نے آگے یہ بھی فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ صرف دلی محبت نہیں تھی، اپنے اوپر اپنے مہاجر ساتھی کو یہ ترجیح دیتے تھے. خود بھوکے رہ جاتے لیکن اپنے مہاجر صحابی کو ضرور کھلاتے تھے. اللہ کے نبی نے یہ اتنا بہترین ماحول بنا دیا، بھائی چارہ ہو گیا. اب تیسرا مسئلہ تھا کہ یہاں یہودی بھی رہتے ہیں، یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے رہتے ہیں، اور ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں، مسلمان نہیں ہوئے، اور یہودیوں کے بہت سارے خاندان رہتے ہیں. ان کے ساتھ مسلمان کیسے رہیں گے؟ اب یہ پورا مدینہ یثرب سے اب مدینۃ الرسول بن گیا، سٹی آف نبی پروفٹ بن گیا. تو اب مسلمانوں کے انڈر میں یہ شہر آ گیا ہے. یہاں یہودی بھی رہتے، مسلمان یہودیوں کے ساتھ جو کہ مائنورٹی میں ہے کیسے ڈیل کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ کیا اور پورے مدینے کے لوگوں کو، ہر برادری، ہر دین و دھرم کے لوگوں کو بلایا. اس میں یہودی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سارے مسلمان بھی ہیں، اور آپ نے ایک سمویدھان بنایا جس کو حدیثوں میں صحیفہ کہا گیا، کسی میں کتاب کہا گیا، کہیں دستور کہا گیا، کہیں وثیقہ کہا گیا، کہیں میثاق کہا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سیرت نگاروں کے مطابق تقریباً 52 پوائنٹس پر یہ صحیفہ تیار کیا گیا، سمویدھان تیار کیا. 52 آرٹیکلز اس کے اندر بنائے گئے اور سب کے حقوق کو متعین کیا گیا. اللہ کے نبی نے یہودیوں کے حقوق کو مانا اور مسلمانوں کو حقوق دیے. یہودیوں کے آپس میں ان کا پرسنل لا بنا کے دیا کہ تم اپنے دین کے اعتبار سے اپنے دین پہ چلنا. مشرکین کے لیے بھی کچھ اصول و ضابطے بنائے. اس میں سے 10 میں آپ کے سامنے پیش کر 10 آرٹیکلز. آرٹیکل نمبر 1 کہ سارے مسلمان چاہے وہ مکہ سے آئے ہوں، چاہے مدینہ کے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، کسی بھی خاندان سے ہوں، امتن واحدہ، وہ ایک امت ہیں. آج سے اپنے دماغ میں بٹھا لیں. نمبر 2 یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، خاص طور سے فدیہ دینے کی باری آئے یا کوئی اور باری آئے، مالی پریشانی آئے، جسمانی، ایک دوسرے کی مدد کریں گے. نمبر 3 یہ مسلمان کسی بھی ظالم کی، کسی بھی مجرم کی مدد نہیں کریں گے. ان مسلمانوں میں سے اگر کوئی بغاوت کرتا ہے، کوئی مجرمانہ حرکت کرتا ہے تو سارے مسلمان اس کے خلاف ہو جائیں گے، اس کا ساتھ نہیں دیں گے، گرچہ ان کا خود کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. نمبر 4 کہا کہ خون کی حرمت ہوگی، کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا، کسی کا جان نہیں لیا جائے گا. نمبر 5 یہودیوں کو کہا گیا کہ تم اپنے دھرم کے حساب سے اپنے دین پہ چلو گے. دھیان سے سنیں وہ لوگ جو کہتے ہیں دنیا میں 2 ہی کنڈیشن ہے، یا تو حکومت کرو یا تو بغاوت کرو. نہیں، تیسری کنڈیشن بھی ہے. یہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائنورٹی کو کیسے رکھ رہے ہیں. کہا کہ یہودیوں کے لیے ان کا دین ہے، وہ اپنے دین کے حساب سے چلیں، ان کا اپنا پرسنل اللہ ہے، اپنے حساب سے چلو، کوئی حرج کی بات نہیں. مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین، یہودیوں کے لیے یہودیوں کا دین. یہودی اپنے حلیفوں سے، اپنے موالیوں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے جاننے والوں سے تعلقات رکھے، ہمیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج یکساں سول کوڈ جو لگایا جاتا ہے اس کے خلاف دیا. آپ نے فرمایا اگر یہ کمیونٹی ہے، مائنورٹی میں ہے، تو اس کو حق ہے اس کے دین پہ چلنے کا. دینی آزادی آپ نے دے دی، مالی آزادی دے دی. اور آپ نے یہودیوں سے یہ بھی طے فرمایا، کہا کہ اس صحیفے میں، اس سمویدھان میں جتنے لوگ حصے دار بن رہے ہیں، سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے آئے گا تو ہم آپس میں مل کر اس سامنے والے سے مقابلہ کریں گے. جو اس جنگ میں خرچ آئے گا، جیسے مسلمان خرچ کریں گے ویسے یہودی بھی اس میں خرچ کریں گے.
یہ سب چیزیں طے کی گئی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اہل مدینہ پر، ہر ناگرک پر، مدینے کے ہر سٹیزن پر، مسلمان، یہودی، مشرک کوئی فرق نہیں، ہر سٹیزن پہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ مدینے کے لیے ڈیفنس کا کام کرے گا اگر باہر سے کسی نے آکرمن کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ باہر سے جو مجرمین آتے ہیں، جو حملہ آور آتے ہیں، جو دشمن آتے ہیں، ان کو کوئی بھی پناہ نہیں دے گا، کسی فسادی کو مدینے میں جگہ نہیں دی جائے گی. آپ نے یہ بھی فرمایا چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اب دیکھو، چونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، اس لیے مدینے کے اندر اگر لوگوں کے لڑائی جھگڑے فساد ہو جائیں تو وہ اپنا کیس سولو کروانے کے لیے میرے پاس ضرور لائیں. یہ اس لیے بھی فرمایا کیونکہ آپ انصاف کرتے تھے اور بقیہ کے انصاف نہیں تھا. اور یقیناً غیر مسلم بھی اپنے کیس کو بعض دفعہ اللہ کے نبی کے پاس لاتے تھے حل کروانے کے لیے. منافق سے جھگڑا ہو جاتا، یہودی کہتا چلو محمد کے پاس فیصلہ کر، یہودی کہتا محمد کے پاس چلو، منافق کہتا نہیں جائیں گے، کیونکہ منافق بےمانی کر رہا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فیصلے کے لیے جھگڑوں کو، اپنے مقدمات کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرو گے، وہ انصاف کے ساتھ تمہارا فیصلہ کریں گے. ایک اور بندو طے کی گئی اور کہا گیا کہ مدینے کی حرمت ہے، مدینے کی کچھ جگہیں حرم ہیں، اور آج سے یہ پورے اہل صحیفہ کے لیے سمویدھان کے اندر تمام لوگ جو موجود ہیں ان کے لیے مدینے کا جو ایریا حرم ہے اس کی پامالی نہیں کی جا سکتی، اس کا تقدس برقرار رکھنا پڑے گا. اس طریقے سے 52 آرٹیکلز پر یہ میثاق مدینہ تیار کیا گیا. آج یہ میثاق مدینہ ہر ہندوستانی مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. اگر یہ آپ کو معلوم ہو گیا اور یہ آپ سمجھ گئے، پھر آپ کو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک غیر مسلم کنٹری میں چاہے آپ میجورٹی میں ہو چاہے مائنورٹی میں کیسے رہا جاتا ہے، اور کیسے آپ اس کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک اچھے مسلمان بن سکتے ہو. یہ میثاق مدینہ بہت ضروری چیز ہے، اس پہ ہمیں اور آپ کو تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے اور اپنے مسلمانوں کو اس پر اویئر کرنا چاہیے، جاگروک کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غیر مسلموں کے اقلیتوں کے حقوق دیے تھے. یہ میثاق مدینہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، جیسے ابن اسحاق اور ابن ہشام ان کی سیرت کی کتابیں مذکور ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. اس لیے البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی اسانید جو ہیں وہ ضعیف ہے. البتہ دیگر معاصرین محققین نے جیسے دکتور اکرم ضیاء عمری صحیح السیرت النبویہ کے اندر، اور اسی طرح سے مہدی رزق اللہ اپنی کتاب السیرت النبویہ فی ضوء المصادر الاصلیہ، ان تمام کتابوں کے اندر کہتے ہیں اوور آل پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ ان تمام اسانید کی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حسن لغیرہ ہیں، یعنی قابل حجت ہیں، قابل اعتبار ہیں. لہٰذا میثاق مدینہ کو ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اگر ہماری اور آپ کی پہچان کسی غیر مسلم پڑھے ہوئے انسان سے ہے، ادھیکاریوں سے ہے، تو یہ میثاق مدینہ ادھیکاریوں کو بھی بتانا چاہیے. آج کل یہ بیچارے جانتے نہیں ہیں اور قرآن کی کچھ آیتیں اور کچھ واقعات کو مس کوٹ کر کے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، ان سے ڈرنا چاہیے، یہ خطرناک قوم ہے، پتہ نہیں کہاں کیا کر دے، جب یہ طاقت میں آئیں گے تو کسی غیر مسلم کو جینے نہیں دیں گے. ان کو بتاؤ کہ دیکھو ہمارے نبی جب طاقت میں تھے کہ کیسے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد اور پیمان کیا، اور کیسے اس کو لکھا گیا، سمویدھان بنایا گیا، کیسے آپ نے مائنورٹی کے حقوق دیے. یہ سب چیزیں ہم اور آپ کو سیرت سے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.